بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج کا پروگرام ایک ہمارے نہایت عزیز ساتھی اور کالر جناب محمد اکرم ارائیں شکارپور سندھ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ادرک کے بارے میں تفصیل سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی آگاہی دیں۔ تو آج کا پروگرام ادرک کی کاشت کے سلسلے میں ہے۔ ادرک کا شمار جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسالہ دار سبزیوں میں ہوتا ہے، اور یہ اپنے مخصوص ذائقہ اور مہک کی وجہ سے عوام الناس میں نہایت مقبول ہے، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان، یا میں تو سمجھتا ہوں بر صغیر ہندوستان اور پاکستان دونوں میں شاید ہی کوئی ایسا سالن ہو جو اس کے بغیر بنتا ہو۔ اور ادرک خاص طور پہ اس کا استعمال موسم سرما یعنی سردیوں میں زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ بچوں کا خاص طور پہ جب کھانسی ہو جائے، زکام ہو جائے، تو اس کا ادرک کو کوٹ کے اس کا پانی شہد میں ملا کے دیا جاتا ہے، جس سے خاصا افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے حکیم یعنی حکماء جو ہیں اسے بہت سی ادویات میں شامل کرتے ہیں۔ یہ مختلف امراض کے علاج کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کا استعمال ہاضمے، معدے اور حافظے کو حکیموں کی نظر میں یہ قوت بخشتا ہے، اور ریا کو تحلیل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ اور ادرک کا صفوف خاص طور پہ یہ جب خشک کر لی جائے تو اس کو سونڈ کہتے ہیں، اور سونڈ ہمارے انسانوں اور جانوروں دونوں کی بہت ساری امراض میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ اس کا صفوف رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی میں کے ساتھ اگر اس کو کھایا جائے تو یہ پیٹ کے بہت سے امراض سے نجات دلاتا ہے۔ اور جو لوگ قہوہ استعمال کرتے ہیں سردیوں میں، تو قہوے میں یہ سونڈ، تھوڑی سی سونڈ ضرور ڈال دیتے ہیں، اس سے دیکھا گیا ہے کہ وہ جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اور کھانے کے بعد اس کا استعمال قبض نہیں ہونے دیتا، یہ یاد رکھیں۔ منہ اور گلا بھی صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے لگاتار استعمال سے ریح اور فالج کے ہونے کا اندیشہ بہت کم ہو جاتا ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے حکومت کو ہر سال تقریباً 5000 ٹن بلکہ اس سے بھی زیادہ دوسرے ممالک سے درآمد کرنا پڑتی ہے، تو جس پہ کروڑوں روپے کا زر مبادلہ وہ لگتا ہے۔ تو اس کو آپ اس کو بچانے کے لیے اور زر مبادلہ اپنے ملک کے لیے، اور خاص طور پہ ہمیں جب اللہ رب العزت نے اتنی پیاری زمینیں دی ہیں، اتنے اچھے خطہ دیا ہوا ہے اور ایسے ماحول دیا ہوا ہے جس میں ادرک بآسانی اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کاشت کرنے کے لیے کیا کیا ہمیں چیزیں، زمین کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، اور اس کا وقت کاشت کیا ہے،
اور سارے دوسرے عوامل اس کی ہم انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کی زمین کی تیاری کے زمین کی تیاری سے پہلے مجھے ایک خیال آیا کہ ہمارے اکرم آرائی صاحب نے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے اور اس کو کیسی آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. تو اکرم آرائی صاحب یا دوسرے جتنے بھی ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان کے لیے گزارش ہے کہ پاکستان کے مختلف اضلاع پنجاب کی جس میں شکر گڑھ ہے اور گجرات ہے، سیال کوٹ، اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ، پنجاب میں مری ہے، جہلم ہے، اٹک ہے، میاں والی ہے، جھنگ ہے، سرگودا، لاہور، قصور، فیصل آباد اور اسی طرح بہت سارے اضلاع. صوبہ سرحد پرانا نام ابھی خیبر پختونخوا، اس کے مختلف اضلاع میں اس کو بڑی کامیابی سے کاشت کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمیں تجربات سے ثابت ہوا ہے. ادرک کے پودوں کی اچھی نشو و نما اور زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے معتدل مرطوب آب و ہوا درکار. یاد رکھیں پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں مئی اور جون کے دوران موسم گرم اور خشک ہوتا ہے. ان مہینوں میں گرم اور خشک ہوائیں یعنی لو چلتی ہے. ان مہینوں میں آپ اسے لو سے بچانے کے لیے اس فصل کو کی کامیابی سے اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کی رکاوٹ کو لو کو اس کی ہم ایسی جگہ اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ لو نہ ہو، اس پہ برا اثر ڈال سکے. تو پودوں کا اگاؤ ہم نے جو دیکھا ہے اگرچہ ہوتا ہے لیکن ان ہواؤں کے چلنے سے ادرک کے پودے سوکھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے سازگار ماحول اور اس کا سایہ ہونا بہت ادرک کی کاشت کے لیے جو ہے نا چھدرے سائے کی ضرورت ہے. چھدرے سایہ یعنی جس میں دھوپ بھی پڑے اور لیکن کم دھوپ ہو لیکن سایہ بہت زیادہ بھی نہ ہو. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ دیسی آم ہے جیسے اس کے باغات ہیں، ان کے درمیان میں امرود کے باغات، لوکاٹ، اسی طرح بیری، سندھ کے میں آپ بہت سارے بیری کے باغات ہیں، ان کے درمیان میں آملہ کے درختوں کا سایہ یہ اس کے لیے نہایت موزوں ہوتا ہے. سایہ دار جو اس طرح کے درخت ہونے چاہیے جو 6-7 میٹر اونچے ہوں اور ان کی شاخیں اوپر سے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوں. ان میں سے دھوپ زیادہ میں پودے جو ہیں ان میں سے زیادہ دھوپ میں پودے بڑھوتری اور نشو و نما ان کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر بہت زیادہ دھوپ لگے تو پھر یہ ان کے پودے سوکھ جاتے ہیں. ادرک کے پودوں کو لو کے مہلک اثرات سے جس طرح میں نے پہلے بتایا بچانے کے لیے جگہ کا انتخاب باغ کے درمیان میں کرنا چاہیے تاکہ کسی سمت میں سے بھی گرم ہوا یعنی لو ان تک نہ پہنچ سکے. پیمدی آم جس طرح ہوتے ہیں گریفٹڈ مینگوز، ان کے بڑا گھنے درخت ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ٹریز آپ نے دیکھے ہوں گے. اس طرح کنو، موسمی، مالٹا اور جنتر اور لیچی کے درختوں کا سایہ ادرک کی کاشت کے لیے موزوں نہیں ہے. یہ ناموزوں ہمارے سائنسدانوں نے اس کو قرار دیا ہے کیونکہ ان درختوں کے سایہ زیادہ گھنا ہوتا ہے اور شاخیں بہت نیچی ہوتی ہیں اور ان کی جڑیں وہ زمین کی اوپر والی سطح میں ہی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو تمام خوراک خود ہی وہ لے لیتے ہیں
یہ درخت ہیں، یہ ایسے باغات ہیں۔ لہٰذا ان ادرک کے پودوں کو مناسب روشنی اور خوراک مہیا نہیں ہو سکتی، اس لیے زیادہ گھنا نہیں ہونا چاہیے سایہ، تاکہ مناسب روشنی اور ہوا کا گزر ہوتا رہے، اور بہت زیادہ چھدرا کی دھوپ کی وجہ سے، بہت زیادہ چھدرا بھی ہو، بہت زیادہ وہ بھی نہیں، اس کے دھوپ جو ہے اس کی زیادہ اگر زیادہ لگے گی تو اس سے بھی یہ سوکھ جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کی زمین اور اس کی تیاری۔ یاد رکھیں، ادرک کی کاشت کے لیے زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا نکاس اور ہوا کا گزر اچھا ہو، یہ بہتر تصور کی جاتی ہے۔ یہ موضوع ہے۔ کلر اور سیم زدہ زمین پہ اس کو نہیں لگایا جانا چاہیے، نہ یہ اس پہ پھلتی پھولتی ہے۔ ادرک کے لیے ضروری ہے کہ 2 ماہ اس کے کاشت سے پہلے زمین کو اچھی طرح ہموار کر کے اس میں 40-50 گڈھے اچھی گلی سڑی گوبر کی کھاد وہ اس میں پھیلا دینی چاہیے، ڈال دینی چاہیے، اور 2-3 مرتبہ ہل چلائیں اور سہاگا دے کر زمین کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ مشاہدات سے پتہ چلا ہے کہ ادرک کی کاشت میں گوبر کی کھاد کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بغیر پودوں کی نشو و نما اور پیداوار بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کاشت سے بیشتر کھاد کی جو مقدار ہے، میں جو جس طرح 40-50 گڈھے کہا، یہ ضرور ڈالنے چاہیے، اور اس میں اچھی طرح کھیت میں ملا دینا چاہیے۔ اور اس کا وقت اور طریقہ کاشت کیا ہے؟ وہ وقت کے لیے ضروری ہے، ادرک کی کاشت مارچ سے آخر اپریل تک، مارچ اپریل میں کی جاتی ہے، اور اس کی کاشت ہموار زمین پر بنائی ہوئی مستطیل نما کوئی 4 سے 6 میٹر لمبی اور 2 سے 3 میٹر چوڑی کیاریوں پر کی جاتی ہے، اور لائن سے لائن کا فاصلہ 40 سے 45 سینٹی میٹر، اور پودے سے پودے کا فاصلہ کو 15 سے 20 سینٹی میٹر۔ جس طرح آپ آلو وہ 20 سینٹی میٹر پہ آپ لگاتے ہیں، یا ایک قدم رکھا، قدم کے ایک ایڑی اور پنجوں کے سامنے، یہ 20 سینٹی میٹر ہو جاتا ہے۔ تو 20 سینٹی میٹر یہی فاصلہ ہے ان کا، لیکن اس کی گہرائی 2 سے یہ سمجھ لیں 3 سینٹی میٹر یہ گہرا اس کو بویا جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ گہرا دبا دیا جائے تو اس سے سپراؤٹنگ اور اس کا پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے، بہت دیر وہ پودے کم نکلتے ہیں اور ان کی تعداد مطلوبہ نہیں ہوگی، جس سے پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ ہے اس کی وقت اور طریقہ کار۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم سٹیپ وہ ہے بیج پوشی، یا ہم اس کو کہتے ہیں ملچنگ۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ ادرک کی کاشت جو ہے، ادرک کی کاشت میں بیج پوشی کو بہت اہمیت حاصل ہے، یعنی ملچنگ۔ اس کے بغیر ادرک کا اگاؤ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ بیج پوشی کرنے سے ایک تو زمین کا وتر جلد خشک نہیں ہوتا، دوسرے زمین بردگی میں ہو تو میں ہوتی ہے، اور تیسرے ادرک کا اگاؤ بھی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس لیے ادرک کو کاشت کے فوراً بعد زمین کو لکڑی کے برادے یا کماد کی کھوری یا چاول کی پرالی یا پھک یا گوبر کی اچھی گلی سڑی کھاد یا گھاس پھوس سے اس کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یہ ان چیزوں سے ڈھانپنے سے ڈھانپنے کو ملچنگ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو پلاسٹک کی شیٹس ڈالتے ہیں، لیکن پلاسٹک کی شیٹس کی بجائے اگر یہ ہم اپنے ہی وسائل میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو اگر ہم استعمال کریں گے تو اس سے
جڑی بوٹیاں بھی نہیں، ایک تو ان کا کنٹرول ہو جائے گا، وہ رک جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ پانی یا آبی بخارات زمین سے وہ نکلتے ہیں اور موئسچر وہ نمی وہ ضائع ہوتی ہے. اس نمی کو بھی یہ اس سے محفوظ کیا جا سکتا ہے. تو یہ نہایت ضروری ہے اس کی بیج پوشی یا ملچنگ. اب اس کے بعد بیج اور شرح بیج. اب ادرک کا بیج خاص طور پہ بہت سارے ممالک سے درآمد کیا جاتا ہے. جب ہم لوگ درآمد کرتے ہیں تو ملک تک آتے آتے ایک تو وقت کافی لگ جاتا ہے، اور دوسرا یہ دیکھا گیا ہے کہ اس کے آنکھیں وہ متاثر ہوتی ہیں، اس پہ جو برڈس ہوتی ہیں نا وہ متاثر ہوتی ہیں. بعض دفعہ وہ چھل جاتی ہیں یا ٹوٹ جاتی ہیں. دوسرا ایک اور دیکھا گیا ہے کہ کچا بیج کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. کچا ہوگا تو اس میں اندر ریشہ زیادہ وہ اور ایک ٹائم بہت لگے گا اس کو اگاؤ میں. تو بہتر ہے کہ بیج اچھا پکا ہونا چاہیے اور وہ چھیلا ہوا نہ ہو، اور نہ ہی اس کی آنکھیں وہ پھوٹی ہوئی ہوں. آنکھیں باقاعدہ اس کی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو جب بھی آپ لگائیں گے تو اس سے اس کی پیداوار زیادہ اچھی ہوگی. اب بیج چاہیے کتنا، اس کی کوانٹٹی کتنی یا مقدار کتنی فی ایکڑ؟ تو فی ایکڑ اس کی مقدار ہے 640 سے لے کے 722 کلو گرام. 640 سے 722 یا 720 کلو گرام فی ایکڑ اس کی مقدار ہمیں یہ چاہیے اس کو بونے کے لیے. یہ شرح بیج. اور اگر بیج اچھا صاف ستھرا اعلیٰ قسم کا، جس طرح ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بیج ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے. اگر اچھی فصل لینی ہے، اچھی نسل کے لیے اچھا بیج نہایت ضروری ہے کسی بھی فصل کے لیے. تو ہمیشہ کہتے ہیں بھی پاؤ چن کے تے پانی پیو پون کے، یعنی بیج ہمیشہ چن کے وہ ڈالنا چاہیے. اچھا بیج ہوگا تو اچھی پیداوار حاصل ہوگی. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے.